جی ضرور ایک سوال تھا کہ جیسے آج کل ہمارے خلاف انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جس میں بعض ایلیگیشنز لگتے ہیں جو بالکل ہی غلط ہیں، تو ان کے خلاف اگر کوئی جیسے کوئی جواب دینا چاہیے، بعض تو بالکل ہی یوز لیس ہوتے ہیں. سوال ہے سارے غلطی ہوتے ہیں، باقی اعتراض کرنے والے تو اعتراض ہی کرنا ہے نا. تو اس کا کیا ہم جواب دے سکتے ہیں اگر لگے کہ ہم اس کے لائق ہیں دے سکتے ہیں جواب؟ بات یہ ہے کہ کہاں آ رہی ہے، کس میں آ رہی ہے. مختلف قسم کی ویب سائٹ چل رہی ہیں نا آج کل. تو زیادہ تر تو یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعض فیس بک پہ بھی چلا رہے ہیں. اس لیے میں نے منع کر دیا تھا، لیکن الاسلام.org نے اپنی فیس بک بنا دی ہے نا، وہ بن گئی ہے. ان کو میں نے کہا تھا بنائیں، وہ بن گئی ہے. اس پہ تم نے جو جواب دینا دو، وہ اس کو دیکھیں گے اگر تمہارا جواب اس قابل ہے کہ نہیں تو خود دوبارہ جواب ڈال دیں گے. جی. ایک جواب اگر دینا ہے تو پھر اس طرح دینا چاہیے جو ٹھوس سالڈ جواب ہو، جس کو تم منہ بند کر سکو. یہ نہیں کہ خود بھی بیٹھ جاؤ. بعض دفعہ یہاں علماء اور تکبیر چینل پہ ہمارے پاس جوش میں آ کے احمدی فون تو کر دیتے ہیں، لیکن آگے پھر مشکل پیدا ہوتی ہے ان کو جواب دینے میں. وہ تم تو نہیں تھے اس میں اس کو پھر دقت پیدا ہوتی ہے. پھر بیچارے مطلب ایک وہ ہوشیار مولوی ہیں، وہ اعتراض کرنے والے تو غلط طریقوں سے اعتراض کر جاتے ہیں. جی بالکل، بعض باتوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کیونکہ ان کے اعتراض اتنے گھٹیا اور ذلیل قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. جی بالکل ہیں. وہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، ہمارے ہاں پاکستان میں جو جھنگ کے لوگ ہیں نا، بعض عموماً یہ مشہور ہے جو پرانے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں، ایک شخص نے خود کہا، اور ہم جو روا میں رہنے والے آباد ہوئے نا ہجرت کے بعد قادیان سے اور مختلف جگہوں سے، وہ مہاجر کہلاتے ہیں اور وہ لوکل لوگ کہلاتے ہیں. اور وہ لوگ اپنے جو چوری چکاری اور اس قسم کے کام ہے نا، یا دوڑ لگانا چکر دینا، اس میں بہت بڑے ہوئے ہیں لوکل لوگ. تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا، میں نے خود سنا ہے کہ جہاں آپ ہمارے یہ اس قسم کے چکری قسم کے کام ہیں نا، غلط قسم کے کام، اس میں جہاں آپ لوگ جو مہاجر ہیں ان کے عقل مند کی عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہمارے بیوقوف کی عقل شروع ہوتی ہے. تو اس لیے ان مولویوں کے دام میں جو ہے یہ ایسے چکری ہیں تو بعض دفعہ پھنسا لیتے ہیں. اس لیے بڑی ہوشیاری سے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. جی ہوتا کچھ نہیں ہے ان میں، یہ نہیں وہ حقیقت ہے. ہوتی فضول باتیں ہیں بالکل، جیسے تم نے بھی کہا بکواس قسم کی. لیکن پتہ نہیں یہ شاہ صاحب کو ہنسی آ گئی، تم تو نہیں پھنس گئے تھے ان کے ہیں؟ تم یہاں آ کے بتا دیتا کہ دیکھ لیں تمہارا چہرہ. کیا قصہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ جی میرے ساتھ نہیں ہوا سر. ہاں ویسے ہنسی آ گئی تھی. اچھا سمجھ آئی. تو باقی جواب اگر دینے ہیں تو دے دو. اس لیے جواب ایک تو اچھی طرح دو، تیار کر کے اگر تیاری کی ہے یہ تو پھر دو، نہیں تو جواب دینے والے موجود ہیں، وہ دے رہے ہیں جواب. ہر ایک کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جواب نہیں ہم دیتے. کوئی ایسا اعتراض نہیں جس کا جواب نہ ہو. اور جواب وہی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اعتراض جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے، ان کے جواب حضرت مسیح علیہ السلام دے چکے ہیں. ان کو اصل میں اگر تم گنو نا تو 100-150 اعتراض ہی ہے جو پچھلے 120 سال سے چل رہا ہے. اس کو کبھی آگے پیچھے الفاظ کر کے نا اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ادروائز اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے جواب نہ ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میری کتاب جو حقیقت الوحی ہے، اس کو تم پڑھ لو تو تم ان ساروں کے جواب دے دو گے اگر اچھی زبانی یاد کر لو جتنے اعتراض ہیں. تو بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ پڑھ لیں تو اعتراض نہ کریں، لیکن پڑھتے نہیں. وہاں ایک بات یہ بھی ہے، ابھی اس نے ایک پڑھا ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتے ہیں اور مجھے سلام کرتا ہے نیک رام کے بارے میں. لیکن وہاں ایک سوال یہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ قدر میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قادیان کے آریوں نے اس کو میرے خلاف اتنا کر دیا تھا کہ وہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور سنتا نہیں. عقل اس کی تھوڑی کم تھی، اپنی عقل استعمال کم کرتا تھا، باتوں میں جلدی آ جاتا تھا.
تو ایک دفعہ میں مسجد میں وضو کر رہا تھا، اس نے سلام کیا تو مجھے موقع نہیں ملا، اس کے بعد وہ چلا گیا جلدی، مجھے موقع نہیں ملا، نہیں تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھا دیتا ہیں۔ تو اس روایت کو اور اس روایت، یہ روایت حضرت صاحب اپنی لکھی ہوئی ہے بیان، وہ اور ہے، تو وہ ایک صحابی کی روایت چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ خیال کے دل میں آیا ہو، لیکن اور وہ بات بھی صحیح ہے وہ صحابی کی کہ وہ بھی مسجد کا اور وضو کا واقعہ، یہ بھی وضو کا لکھا ہے دونوں میں۔ وہاں صاحب جنہوں نے لکھا ہے حضرت عرفانی صاحب تھے شاید، انہوں نے جو لکھا ہے وہ اصل میں ظاہر یہ کرنا، وہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ہم کا واقعہ کہ غیرت کتنی تھی، لیکن یہاں بھی غیرت کا ہی سوال ہے کہ میں اس کے دماغ ذرا ٹھکانے لگا دیتا اگر دلیل سے بات سننے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے وقت نہیں ملا۔ تو اس میں اگر پڑھتے ہوئے تو میں یہاں تک پہنچا اور تمہیں خیال آیا کہ وہ روایت اور تھی، یہ روایت اور، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مقصد ایک جگہ اصلاح کا پہلو کو ظاہر کیا جا رہا ہے جو خود دل میں تھا، دوسرے غیرت کا پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے جو صحابی کی روایت سے آ رہا ہے، اس لیے دونوں ٹھیک ہو سکتی ہیں باتیں، ہاں۔